ہمارے وقف بورڈ کے لوگ کیوں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں؟ کب آؤ گے؟ آپ حق پر ہیں، آپ آواز بلند کیجئے۔ بھارت کا سمویدھان بھی آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ اسی لیے مسلمانوں کسی پر بھروسہ نہیں۔ اس دیش کے اندر میں چندہ کر کے تب مدرسہ چلتا، کیا وقف والے مدرسہ نہیں چلا سکتے تھے؟ وقف کی پراپرٹی کتنی ہے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس ہے۔ آمدنی کہاں جاتا ہے؟ مدرسہ صدیقیہ ڈگروا کو چلانے کے لیے اور دوسرے مدرسوں کو چلانے کے لیے ہمارے علماء محنت کرتے، چندہ کرتے، تب مدرسہ چلتا۔ تو وقف بورڈ کی آمدنی کہاں جاتا ہے؟ عیاشی میں جاتا ہے۔ آج تک ایک بھی مدرسہ آپ نے نہیں بنایا۔ وقف بورڈ والوں، آپ سے سوال کرتا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں مولانا عبداللہ سالم صاحب کا بیان۔ انہوں نے وقف بل اور وقف پراپرٹی کے بارے میں کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، اور آپ حضرات بھی کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے یا نہیں۔ ذمہ دار ہیں۔ آج اگر کوئی قانون آ رہا ہے تو بچنے کی بات تو ہونی چاہیے۔ آج کوئی قانون بنا ہے تو ہم پریشان ہیں کہ ہماری زمین جانے والی ہے۔ آپ کے غلط کرتوت کی وجہ سے آپ کی زمین جا رہی ہے، یاد رکھو۔ کیوں بیچا آج تک؟ آج بھی وقف بورڈ اگر چاہتی تو پورے بھارت کے مدرسوں کو تعاون پیش کرتی، ہمارے مدرسے والوں کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وقف بورڈ چاہتے تو اپنی آمدنی سے مسجد کے امام کو تنخواہ دیتے۔ وقف بورڈ چاہتی محلے محلے میں مکتب بناتے۔ وقف بورڈ چاہتے تو علاقے علاقے میں مکتب بناتے۔ وقف بورڈ چاہتی تو یونیورسٹی بنتی۔ وقف بورڈ چاہتی تو کالج بنتے۔ وقف بورڈ چاہتی تو ہمارے ہاسپٹل بنتے۔ وقف بورڈ چاہتی تو یو پی ایس سی میں کریک کرنے کے لیے، ڈی ایم اور ایس پی بنانے کے لیے ہمارے لیے کوچنگ سینٹر کا وجود، کوچنگ سینٹر بناتے۔ وقف بورڈ چاہتے تو ہمارے بچوں کو نیٹ میں، میڈیکل لائن میں تیاری کے لیے ان کے لیے کوئی کوچنگ سنستھان بناتے، لیکن کچھ نہیں کیا۔ صرف 10 کروڑ روپے، 30,000 ایکڑ زمین کے اوپر میں موبائل کا ٹاور لگا ہوا ہے۔ سالانہ 10 کروڑ روپے صرف صوبہ مہاراشٹر میں آتا ہے۔ اگر پورے بھارت میں 4.5 لاکھ ایکڑ زمین رجسٹرڈ ہے باضابطہ وقف بورڈ میں، اگر ان میں سے 1 لاکھ ایکڑ زمین بھی کرائے پر اگر استعمال ہو رہا ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ کم سے کم 50 بلکہ 100 کروڑ روپے سالانہ۔ یہ 100 کروڑ روپے کس لیے ہیں؟ شراب پینے کے لیے یا پھر فارچونر گاڑی میں گھومنے کے لیے؟ بلکہ یہ وقف بورڈ کی زمین ہوتی ہے غریبوں کی مدد کے لیے، وقف بورڈ کی زمین ہوتی ہے لوگوں کی تعاون کے لیے۔ آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے۔ بھیونڈی کی ایک بیٹی مرتد ہوئی، اس سے پوچھا گیا کیوں مرتد ہوئی، انہوں نے کہا کہ غربت کی وجہ سے۔ آج وقف بورڈ والوں کے پاس غربت کی وجہ سے مرتد ہونے والی بچی کا لسٹ کیوں نہیں ان کے پاس؟ غریبی کے لیے، غریبی سے تنگ آ کر جو ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان کا ڈیٹا ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیو، بہت سارے سوالات ہیں۔ ہمارے ہی بدعملی کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ ورنہ پہلے زمانے میں وقف بورڈ کی جائیداد سے، آمدنی سے مدرسے چلتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے چلتے تھے۔ کن سے؟ چندہ نہیں ہوتا تھا پہلے، وقف بورڈ یعنی اس وقت بیت المال تھا۔ آج تو کچھ بھی نہیں، آج تو یہاں کوئی لٹ جائے مٹ جائے اپنا سیمان چل ہے۔ میں جب آتا ہوں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، رات میں جہاں تھا پروگرام میں، وہاں مسافے میں یعنی اللہ نے ان کو اتنا خوشحال کیا ہے۔ دیکھ لیجئے، ہم کمپیئر کرتے وہاں کے اور اپنے لوگوں میں، یہاں کے لوگوں میں، حالانکہ ان سے زیادہ محنتی آپ ہیں۔ مسافے میں اندازہ نہیں لگائیں گے آپ کے 28,000 روپے میرے مسافے میں آ گئے، مسافے میں۔ باقی جو نذرانہ وغیرہ دیتے وہ الگ ہے۔ حضرت دعا کی درخواست ہے، حضرت دعا کیجئے گا، حضرت دعا، یہ ہے، خوشحال ہیں۔ حالانکہ اتنے محنتی نہیں جتنے آپ ہیں۔ غریبی ہے، غربت ہے۔ کیا وقف کے جائیداد ان غربت کو مٹانے کے لیے نہیں ہے؟ یہ وقف کی آمدنی، جائیداد تو اپنی جگہ پر ہے، ان کی آمدنی سے بھارت کے مسلمانوں کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی۔ آج آپ کے پاس نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ مدرسہ چلتا ہے۔
मदरसा हमारे उलमा की मेहनत है, बेचारे उलमा मेहनत कर रहे हैं तो मदरसा चल रहा। नहीं तो अगर उलमा हमारे छोड़ दें कि जाओ 10 साल छोड़ दें, ये जितने भी हमारे पुष्पा 2 देखने वाले हैं ना, ये एक खुदा को भूल कर 33 खुदा को इबादत करेंगे। हिंदू भाई जो 33 खुदा को मानते, 33 करोड़ खुदा को, उनकी गलती क्या है? गलती उनकी नहीं, गलती उनके पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोगों ने बताना छोड़ दिया, कह दो ए लोगो, ए सनातन धर्मी भाइयों, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। नहीं बताया। क्या उनके यहां आखिरत नहीं है? उनके यहां आखिरत है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या उनके यहां पर्दा नहीं है? पर्दा है। अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको, ये पर्दा है। क्या उनके यहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अंतिम महर्षि नहीं है, आखिरी नबी नहीं है? है। अस्मल्लाहु मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकाबर सल्लु अल्लामा। क्या उनके यहाँ नहीं है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, किसी पर जुल्म मत करो? नहीं है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीरे चापलाम। क्या यह उनके यहाँ नहीं है कि मट्टी के सामने, पत्थर के सामने पूजा करना है, कि ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा करना है, एक रब के सामने में है। तस्से भक्तिवान से शियामा न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा, उनके यहाँ भी है। यानी बहुत सारी वो चीजें उनके यहाँ भी है जो हमारे यहाँ, जो हम लोग प्रचार करते हैं, जो हम लोग अपने बयानात में लोगों के सामने रखते हैं, उनके यहाँ भी। लेकिन सिर्फ इतना है कि उनके यहाँ कोई बताने वाला, पढ़ाने वाला नहीं हुआ। अगर आपके मदरसे बंद हो गए, उलमा ने मदरसे बंद कर दिए, मकतब बंद हो गए, तो अगले 10 से 20 साल के बाद जो नई नस्ल आएगी ना, जो सलमान खान का दीवाना है, सलमान खान चला जाएगा, ये आदमी थोड़ा बड़ा होगा तो सलमान खान का मुजस्समा लगा करके पूजेगा यही खुदा, इसलिए कि 6 पैक वाला है, उसी को खुदा बना लेगा। क्यों? क्योंकि उनको बताने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए तालीम के बगैर बिदअत और खुराफात जन्म लेती। इसीलिए इनकी बका के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, मदरसे की बका के लिए हम सबको मैदान में आने की जरूरत है। जरूरी बात कर कर जाना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज भी ये कुरान वही कुरान है जो 1458 साल पहले जिस शक्ल में कुरान था, आज भी इस कुरान के अंदर बड़ी ताकत है जो 1458 साल पहले जो ताकत थी। आज भी वही अल्लाह है जो 1450 साल पहले जो जंगे बद्र के मैदान में जिस अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को मदद के लिए भेजा था, आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? आज अल्लाह के तरफ से कोई नुसरत क्यों नहीं आती? नहीं मालूम कि चंद सालों के बाद बिहार के कुछ मदरसों को टारगेट किया जाए। आपके जामिया सिद्दीका जामिया, आपके जामिया भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है। बिहार के कई इदारे शामिल, बंद कर दिए जाएंगे, कहे जाएंगे कि टोपी और दाढ़ी वाले बनकर निकलते। इन मदरसों को बंद करो, मुल्ला नहीं चाहिए। इन मदरसों को बंद करो, आलिम नहीं चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पायलट चाहिए। ए जालिम, जरा याद कर, जिस वक्त इस देश को आजादी की जरूरत थी, उस वक्त अंग्रेज के सामने में कौन सा इंजीनियर था, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा पायलट था? अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांध कर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा था तो उसका नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी था। अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने में बरतानिया में जाकर और उनके ऑफिस में आंखों में आंखें डालकर अगर अंग्रेज से ये कहा है कि देश को आजाद करो, मैं गुलाम देश में रहना नहीं चाहता, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। इस देश को आजाद करने के लिए जब इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी तो यहाँ तहरीक रेशमी रुमाल के लिए, इस देश को बचाने के लिए तुर्की का सफर करने वाला मर्द मुजाहिद का नाम उबैदुल्ला सिन्नी है। इस देश को आजाद करने के लिए माल्टा की जेल खाने में जाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम शेखुल हिंद है। सीएम बता जरा कि जब देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी कौन सा डॉक्टर था, कौन सा प्रोफेसर था या कौन सा इंजीनियर था? दुनिया का सबसे बड़ा फलसफे का माहिर, मंतिक का माहिर,
قاسم نانوتوی 1857 میں شاملی کے میدان میں تھے. اسی لیے یہ یاد رکھنا ہوگا, بھولنا مت. اگر ہمارے علماء نے تاریخ بیان کرنا کم کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دیش کے اندر علماء کا کوئی مقام نہیں, مدارس کا کوئی مقام نہیں. بھارت کا سمویدھان مدرسہ چلانے کی اجازت دیتا ہے. تم کون ہوتے ہو مدرسہ بند کرنے کی بات کرنے والا؟ نہیں جانتے تو پڑھو, آؤ جامعہ میں پڑھائیں گے. حضرت مفتی صاحب آرٹیکل نمبر 30 میں لکھا ہوا, all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. بھارت کے اندر مسلمان قرآن اور دھرم کی تعلیم کے لیے ادارہ چلا سکتا ہے اور کمیٹی کے ذریعے چلا سکتا ہے, شورا بنا سکتا ہے, عاملہ کے ذریعے چلا سکتا ہے. ہمیں تمہارے بھیک کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدرسہ رہے گا تو یہ سورج رہے گا, مدرسہ رہے گا سورج کی روشنی رہے گی. مدرسہ ختم تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ان مدرسوں کو کچھ لوگ سازش کے تحت ختم کرنا چاہتے, لیکن وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے, مسجد سے, مدرسوں سے کمزور ہوتا چلا جا رہا. اللہ کی مدد نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ رشتہ خصوصاً نوجوانوں کا, ہم مسلمانوں کا قرآن سے بہت کمزور. یہاں 100 بچے کی دستار بندی بہت بڑی بات, لیکن آئندہ ارادہ کیجئے آپ سب مدرسہ صرف مدرسہ کے ہمارے ذمہ دار سے نہیں چلے گا, آپ سے بھی چلے گا. یہ تو محنت کرتے دن رات, آپ اپنے بچوں کو بھیج کر. ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے مولانا صاحب نے وقف کے بارے میں. اگر ہم اب نہیں سمجھیں تو کب سمجھیں گے وقف کے بارے میں؟ آپ حضرات بھی اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ میں, اور ویڈیو کو شیئر کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.